بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم شاہ کا چھٹا سبق ہے اور الدرس الثالث ہے، 3 نمبر سبق ہے۔ کتاب میں 3 نمبر سبق ہے اور ہم تمرینوں کے ساتھ جو پڑھ رہے وہ 6 نمبر ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں نحو میر میں بھی، علم النحو میں بھی، ہدایت النحو میں بھی، سب ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کہ مرکب کے 2 قسمیں ہیں، ایک مرکب تام ہے اور ایک مرکب ناقص ہے۔ یعنی 2 لفظوں کے مجموعے کو، جو 2 لفظوں کے مجموعے کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ اجلس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہم آخر میں یہاں پر بات کریں گے۔ مرکب کے 2 قسمیں، ایک مرکب تام ہے اور ایک مرکب ناقص ہے۔ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھی جائے، اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو۔ مثلا البستان جمیل، اس سے خبر معلوم ہے کہ ایک باغیچہ ہے اور خوبصورت ہے، تو آپ نے کہا کہ باغیچہ خوبصورت ہے۔ دوسرے میں آپ نے کہا کہ یلعب الولد، لڑکا کھیلتا ہے، لڑکا کھیل رہا تھا اور آپ نے اس کی خبر دی کہ لڑکا کھیل رہا ہے۔ نظف، آپ کے کپڑے گندے ہیں، کسی نے آپ کو حکم دیا کہ نظف ثیابک، اپنے کپڑے پاک کرو، صاف کرو، ستھرا کرو۔ قم یا سعید، یا سعید کھڑے ہو جاؤ، تو اس میں حکم ہے۔ اجلس، بیٹھ جاؤ، یہ بھی حکم ہے۔ یہاں پر اس میں ہم نے یہ باتیں جان لی کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر اس مرکب کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تام اور ایک ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پوری خبر یا پوری طلب معلوم ہو۔ طلب سے مراد حکم یا خواہش ہے، اور اس کی یہ مثال ہے کہ یہ 2 الفاظ یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوں، یہ 2 زیادہ الفاظ ہیں، 2 سے 2 الفاظ ہوں، یہ بھی 2 الفاظ ہیں، اور تو یہ مرکب ہے اور اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ مرکب تام ہے۔ مرکب ناقص ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آئے، کہ پوری بات اس سے سمجھ میں نہ آئے۔ الثوب النظیف، صاف کپڑا، صاف کپڑے، تو صاف کپڑے، یہ تو پتہ چلا کہ صاف کپڑے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ صاف کپڑے ہے نہیں ہے، مہنگے ہے، ارزان ہے، کیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، پوری خبر اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ الماء البحر، دریا کا پانی۔ خالد کا جوتا، اور 15۔ اگرچہ 2 لفظ ہے، یہ 2 لفظ ہے، یہ بھی 2 لفظ ہے، یہ بھی 2 لفظ ہے، یہ بھی 2 لفظ ہے، لیکن اس سے پوری بات مرکب ہے، لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آئی تو مرکب ناقص ہے۔ مرکب ہے لیکن تام نہیں ہے۔ پھر مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توصیفی، ایک ہے اضافی، ایک ہے صوتی، ایک ہے منع صرف، اور ایک ہے بنائی۔ توصیفی، زید العالم یا رجل عالم، اور اضافی غلام زید۔ صوتی، سبا وی۔ منع الصرف، بعل بک، اور بنائی احد عشرہ، جو ہم پڑھ چکے ہیں نحو علم النحو میں بھی اور نحو میر میں بھی۔ لیکن اس کی مشہور قسمیں جو اس کتاب میں پڑھیں گے وہ 2 ہے، توصیفی اور مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہے، اور مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں پر کہ بعض جگہ پر یہ لفظ قوم ہے، اس پر یہ شک ہوتا ہے کہ یہ مفرد ہے، لیکن یہ مفرد نہیں ہے، یہ اصل میں ہے انت ضمیر اس میں مستتر ہے، انت ضمیر اس میں مستتر ہے، تو اس وجہ سے یہ قم کا جو لفظ ہے
یہ مرکب تام ہے، فعل اور فاعل، اس لیے کہ اس کے لیے مسند اور مسندی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ مسند ہے اور یہ مسند الیہ ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگلے سبق میں اس کا مشق کر کے انشاءاللہ اس سے فارغ ہو جائیں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔